پاکستان میں دینی مسائل پر سوچنے والا شاید ہی کوئی شخص ہو جو جاوید احمد غامدی کے نام سے واقف نہیں۔ انہوں نے اپنی پہلی کتاب احکام المیراث 1970 میں عربی زبان میں شائع کی، جس میں جائیداد کی تقسیم کے اسلامی اصولوں کی وضاحت کی گئی تھی۔ تب سے اب تک وہ کئی کتابیں لکھ چکے ہیں، مختلف ممالک میں لیکچرز اور سوال و جواب کے ان گنت سیشنز منعقد کر چکے ہیں، اور اپنے ادارے المورد کے زیر اہتمام قرآن و سنت پر اپنی تحقیق کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا رہے ہیں۔ دینی معاملات پر ان کا نقطہ نظر دور حاضر کے کئی پاکستانی علماء دین سے مختلف نظر آتا ہے۔ اسی لیے جہاں ملک کے اندر اور باہر کروڑوں لوگ ان کے کام کو سراہتے ہیں، وہیں بہت سے لوگ ان کے سخت مخالف بھی ہیں، اور اسی لیے انہیں پاکستان چھوڑنا پڑا۔ حال ہی میں غامدی صاحب پہلی مرتبہ امریکہ آئے۔ اس موقع پر میں نے ان سے کچھ ایسے سوال پوچھے جو بہت عرصے سے میرے ذہن میں تھے، آپ بھی دیکھیے۔ غامدی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا اپنے اتنے مصروف اسکیجول سے۔ پہلی مرتبہ آپ آئے ہیں امریکہ اور یہاں پہ آپ لیکچرز اور سوال و جواب کے سیشنز کریں، کیوں ضروری سمجھا آپ نے امریکہ آنا؟ میں تو آمادہ نہیں تھا آنے کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میری زیادہ دلچسپی اپنے علمی اور تحقیقی کاموں سے ہوتی ہے، اور میں انہی میں زیادہ تر مصروف بھی رہتا ہوں۔ یہاں میرے بہت سے احباب عرصے سے تقاضا کر رہے تھے، تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں قرآن مجید پر جو کام کر رہا ہوں یہ جیسے ہی ختم ہوگا تو ضرور آؤں گا۔ وہ پچھلے سال 15 ستمبر کو ختم ہو گیا، پھر میرے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ ویسے میں سفر بیزار آدمی ہوں، لیکن ان کے اصرار پر پھر مجھے آنا پڑا۔ تو امریکہ میں آپ نے جو سیشنز کیے ہیں، کیا سوالات ہیں جو خاص طور پر یہاں لوگ آپ سے بہت پوچھ رہے ہیں؟ اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو یہاں کے معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، جیسے بہت سے لوگوں نے قرض لینا ہوتا ہے، مکانات بنانے ہوتے ہیں، ان میں کچھ شریعت کے حوالے سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ خواتین زیادہ تر نیل پالش کے بارے میں پوچھتی ہیں، تو اس کے ساتھ وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تاہم جہاں جہاں میں گیا ہوں وہاں لوگوں نے وہ سوالات بھی پوچھے ہیں جن کا تعلق اس وقت کی سیاسی صورتحال سے ہے، اجتماعی زندگی سے ہے، مسلمانوں کے اور امریکہ کے باہمی مسائل سے ہے، تو اس طرح کے سوالات بھی لوگوں نے کیے ہیں۔ گلوبل لیول پر اگر دیکھا جائے تو جو مغرب میں غیر مسلم ہیں وہ بات کرتے ہیں اسلام میں ریفارم کی، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اسلام اس وقت جس طرح سے پریکٹس کیا جا رہا ہے وہ باقی دنیا کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے، جبکہ جو بہت سے مسلمان ممالک میں آپ کہہ لیں ایک طبقہ ہے جو بات کرتا ہے سیکولرزم کی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اب مذہبی اقلیتیں جن مسائل کا سامنا کر رہی ہیں ان کا حل صرف اسی چیز میں ہے کہ ہم سیکولر ہو جائیں۔ آپ کے خیال میں دونوں میں سے کوئی راستہ ایسا ہے جو مسلمان ملکوں کے مسائل کو حل سکے اور مسلمانوں کا جو امیج ہے اس کو انٹرنیشنل لیول پہ کچھ بہتر کر سکے؟ جو بات آپ نے مغربی ملکوں کے حوالے سے کہی ہے میرے نزدیک وہی درست ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑے مفکر علامہ اقبال نے اپنے خطبات دیے تھے، تو یہ کہا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ریلیجیس تھاٹ یا مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب میں کوئی ترمیم کی جا رہی ہے یا مذہب میں کوئی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ مذہب تو خدا کے پیغمبر نے پیش کر دیا، اس کے بعد لوگوں نے اس کو سمجھا ہے، اس سے جو چیز وجود میں آئی ہے وہ ایک ریلیجیس تھاٹ ہے، مذہبی فکر ہے، اس کی ریفارمیشن اور ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ تو یہ بتائیے، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلمان تنقید برداشت نہیں کرتے، اور اگر ان پہ کسی قسم کی بھی تنقید کی جائے تو وہ اس کا جواب قتل و غارت گری سے، دھمکیوں سے دیتے ہیں، اور پھر دوسری جانب ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں نام نہاد اسلامک اسٹیٹ جو کہتی ہے کہ ہم خلافت اسلامیہ لے کر آئیں گے اور اس کے پرچم تلے پوری دنیا کو ہم ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئیں گے، لیکن ان کے بھی جو بھیانک مظالم ہیں کسی سے نہیں چھپے ہوئے۔ آپ کے خیال میں کیا مسلمانوں کو درپیش مسائل کا حل مذہب میں ہے یا سیاست میں اس وقت؟ مسلمانوں کو درپیش مسائل کا حل علم میں ہے، یعنی ان کے ہاں جو چیز سب سے زیادہ کمزور ہو گئی ہے وہ علمی رویہ ہے۔ علمی رویے سے میری مراد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اندر سوال پیدا کریں، ان کو سوال کرنے دیں، ان کے سوال کا جواب دیں، اور جواب دینے میں بھی یہ طریقہ اختیار نہ کریں کہ کوئی چیز آپ ان پر ٹھونس رہے ہیں، بلکہ اس طریقے سے بات کریں کہ خود ان کے اندر سوچنے کا صحیح زاویہ پیدا ہو۔ یہ چیز جب تک آپ مسلمان ملکوں میں پیدا نہیں کرتے وہاں ڈیموکریٹک کلچر پروان نہیں چڑھ سکتا۔ یہ جو آپ اس وقت کی صورتحال دیکھ رہی ہیں اس صورتحال کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جدید تعلیمی اداروں میں اور ہمارے پرانے تعلیمی اداروں میں یا مدارس جن کو آپ کہتے ہیں، اس چیز کو کبھی بھی روا نہیں رکھا گیا کہ لوگ پوچھیں، سوال کریں، وہ چیلنج کر دیں، کسی چیز کو ماننے سے انکار کر دیں، یہ کہیں کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔
یہ وہ چیز ہے کہ جو علم کی بنیاد بنتی ہے، یہ علم کا پہلا قدم ہے. ہم نے اس میں لوگوں کو تربیت نہیں کیا. نتیجتاً ہمارے ہاں سیاست بھی تعصبات کی بنیاد پر ہوتی ہے، ہمارے ہاں مذہبی گفتگو بھی تعصبات کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے، اگر ہم ایک مرتبہ اپنے ہاں اچھا علمی کلچر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کے اثرات سیاست پر بھی ہوں گے، اس کے مذہبی فکر پر بھی ہوں گے، اس کے ہماری معاشرت بھی پہ ہوں گے، اور بالآخر ہماری تہذیب پر بھی ہوں گے. آپ کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مذہب کو ایک علمی جستجو بنا دیا ہے، اور اس میں جو ایمان کا مفہوم ہے، جس میں دل کو راغب کرنا ضروری ہوتا ہے اور دماغ کا اور لاجک کا اور ریزننگ کا تعلق اتنا زیادہ نہیں ہوتا، وہ آپ کو اسی بات پر کرٹیسائز کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس میں نے کے یہ جواب قرآن میں؟ سے سیکھا ہے. قرآن مجید یہی کرتا ہے، یعنی وہ اپنے مخاطبین کو ایمان پر گفتگو کر رہا ہو یا وہ دوسرے مذہبی احکام پر گفتگو کر رہا ہو، یہی تربیت دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ سوچیں، غور کریں. وہ تو خود قرآن مجید کے بارے میں جب تعارف کراتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب. یہ مبارک بابرکت کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اس سے عقل والے نصیحت حاصل کریں. یعنی آپ عقل کو بیدار کیجئے، اپنے علم کو زندہ کیجئے، اور آپ چیزوں پر غور کرنا سیکھیے. جب آپ غور کریں گے، جس کو قرآن مجید تدبر کہتا ہے، تو اس میں تو سوالات پیدا ہوں گے. پاکستان میں اس وقت آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ناخواندہ ہے اور لاکھوں بچے اسکولوں سے باہر ہیں. ایسے ماحول میں کس طرح سے لوگ مذہب کو علم کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، اس کو علمی اور تحقیقی نقطہ نظر سے دیکھ سکتے ہیں؟ کس طرح آپ ان کو اس قابل بنا سکتے ہیں؟ میرا احساس یہ ہے کہ کسی چیز کی ابتدا بہت مشکل ہوتی ہے. جب آپ ایک ایسی قوم جس کی صدیوں کی تاریخ ہے، جس میں اتنے بڑے پیمانے پر لوگ علم ناآشنا ہیں، ان کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو صبر کی ضرورت ہے، اور حکمت کی بھی. یعنی اپنی بات کہیے، لوگوں کو اس کا قائل کیجئے، دانشوروں کو مخاطب بنائیے، علماء کو بھی مخاطب بنائیے، سیاستدانوں کو بھی. اور پھر ان تینوں طبقات سے یہ گزارش کیجئے کہ آپ کی قوم کی بربادی اور تباہی کا باعث جو چیز بنی ہے، وہ اصل میں علمی اور تحقیقی رویوں کا ناپید ہو جانا ہے. میری ایک تنہا آواز تھی کسی زمانے میں، آج شاید دنیا کا کوئی قریہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کو سننے والے موجود نہ ہوں. تو اسی طریقے سے صبر کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اور کام کا لائے عمل ایک ہی نقطے پر رہنا چاہیے کہ ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے، نہ ہنگامہ، نہ احتجاج، نہ سیاست بازی. ہمارا کام، پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو تعلیم دیں. لیکن اس سوچ کے باوجود کہ نہ ہنگامہ کرنا ہے اور نہ کچھ اور کوئی نیگیٹو انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، صرف اپنا کام کرنا ہے، اس کے باوجود آپ کو پاکستان چھوڑنا پڑا. اور لوگ جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب پاکستان میں اتنے اور بہت سے لوگ ہیں جو اپنی جان کو درپیش خطرے کے باوجود اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ اس راہ میں اپنی جانیں گنوا بھی چکے ہیں، تو آپ پاکستان چھوڑ کر کس طرح پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ میں نے کبھی اپنا مشن نہیں چھوڑا. مجھے یہ معلوم تھا کہ دور حاضر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع پیدا کر دیے ہیں کہ میں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر اسی طرح خدمت کر سکتا ہوں. میں یہ محسوس کرتا تھا کہ میری وجہ سے کچھ دوسرے لوگ خطرے میں ہیں. میرے قریب ترین احباب کو قتل کر دیا گیا. ڈاکٹر محمد فاروق خان شہید کر دیے گئے، ڈاکٹر حبیب الرحمان شہید کر دیے گئے. میرے بالکل دست راست اور میرے رسالے کے مدیر کے منہ میں رکھ کے گولی ماری گئی. اب بھی وہ ایک طرح کی اذیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ صورتحال تھی جس میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ اب وہ ذرائع موجود ہیں کہ مشن کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو اس وجہ سے اس وقت وقتی طور پر ملک کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ بتائیے مجھے، جس دن آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ پاکستان کو چھوڑ کر دنیا کے کسی اور ملک سے یہ کام کریں گے، کیا جذبات تھے آپ کے اس دن؟ آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے. مجھے اب تک بھی یاد ہے کہ پہلی مرتبہ جب میں ملیشیا میں تھا تو مجھے پاکستان کے سفارت خانے میں ایک تقریب میں شریک ہونے کے لیے بلایا گیا. یوم پاکستان کی تقریب تھی. تو کبھی اس سے پہلے میرے اوپر یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی تھی. میں نے جب دیکھا کہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا اور پاکستان کا ترانہ، اور میں اس کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، تو آپ یقین کریں کہ میں پہلی صف میں بیٹھا ہوا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا. یہ جذبہ، یہ احساس آدمی کے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اس کی ماں کی آغوش سے الگ کر لیا گیا ہے. تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ کسی شخص کو بھی اس صورتحال سے دوچار نہ ہونا پڑے. یہ بتائیے، اتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل نہیں لگایا، آپ علامہ نہیں بنے، مفتی نہیں بنے، امام، ڈاکٹر، پروفیسر، کچھ آپ نے ٹائٹل نہیں لگایا، کیا وجہ ہے؟ میں ایک طالب علم ہوں، اور میری یہ آرزو ہے کہ میں طالب علم پیدا ہوا تھا، طالب علم کی حیثیت سے زندگی بسر کروں اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاؤں. میرا اپنا احساس یہ ہے کہ میں جو مشن لے کے اٹھا ہوں وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی قوم کو بھی یہ دعوت دوں کہ وہ بھی سچے طالب علم بنے، اور طالب علم کے لیے کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہوتی.
آپ پہ جو لبرل ہونے کا ٹھپا لگتا ہے، آپ اس کو کمپلیمنٹ سمجھتے ہیں، کرٹیسزم سمجھتے ہیں، یا کچھ نہیں سمجھتے؟ میں ایسی چیزوں کی کبھی پرواہ نہیں کرتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے سامنے ایک ہی منزل ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے سچائی کو جاننا ہے. میں سچائی کو جاننے کے سفر کا مسافر ہوں. اس وجہ سے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، مجھے بہرحال اپنی بات کہنی ہے، اور میں اپنی بات ہمیشہ دلیل کے ساتھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں. میرا ذہن بالکل کھلا ہے. کوئی شخص تنقید کر کے میری غلطی واضح کر دے گا، میں اس کا شکر گزار ہوں گا. تو اگر آپ مثال مجھے کوئی دے سکے اور ہمارے ناظرین کو دے سکیں، کوئی ایسی چیز جو آپ کا یقین تھا کہ یہ اسی طرح ہوتی ہے، اور پھر کسی نے غلطی آپ پہ واضح کی اور آپ کا ذہن بدلا. میرا تو پوری زندگی کا سفر اس کی شہادت دیتا ہے. میں ایک صوفی کے گھر میں پیدا ہوا تھا. میرا احساس تھا کہ تصوف ہی دین کی اصل تعبیر ہے. اس کے بعد مجھے قرآن مجید سے آشنائی ہوئی. میں چونکہ پہلے سے عربی، فارسی اور علوم سے واقف تھا، تو مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی کہ میں قرآن مجید کو براہ راست پڑھوں. اس سے میرے خیالات کی دنیا میں ایک اضطراب پیدا ہوا. پھر اس کے بعد میری ابتدائی تربیت مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کے ایک طرح سے آغوش میں ہوئی ہے. میں نے شعور کی آنکھ کھولی تو وہی ایک شخصیت تھی کہ جس کے ساتھ میرا بڑا گہرا علمی اور فکری تعلق تھا. میں آج بھی ایک باپ کی طرح ان کی عزت کرتا ہوں اور ان کی عظمت کا بہت اعتراف کرتا ہوں. لیکن اس کے بعد سوالات پیدا ہوئے، اور سوالات پیدا ہوئے تو پھر میں نے مزید تحقیق کی. تو اب صورت یہ ہے کہ ان کی عظمت کے اعتراف میں تو آج بھی مجھے کوئی ادنا تردد نہیں ہے، لیکن میں ان کے پورے فکر کو، جس کو آپ پولیٹیکل اسلام کہتے ہیں، اسلام کی غلط تعبیر سمجھتا ہوں، اس کی غلطی واضح کرتا ہوں. میرا پورا سفر یہی ہے. آپ اور آپ کا ادارہ المورد اب آنے والے دنوں میں کن پروجیکٹس پر کام کریں جو پبلک دیکھ سکتی ہے یا جن سے فائدہ اٹھا سکتی ہے؟ ہم نے جو پوری کوشش کی ہے، ایک تو یہ کہ ایک ایسی چیز لوگوں کے سامنے پیش کر دیں کہ عام سطح پر بھی اور ذرا اعلیٰ علمی سطح پر بھی ہم کہہ سکیں کہ یہ پورا کا پورا اسلام ہے. جیسے ہم نے اس کو ریکنسٹرکٹ کر کے، مذہبی فکر کو میں عرض کر رہا ہوں، اسلام تو خدا کا دین ہے، ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، لیکن جو مذہبی فکر تھا اس کو ریکنسٹرکٹ کر کے اسلام کو بالکل اس کی صحیح صورت میں پیش کر دیا. ایک کام یہ مکمل ہو گیا. اسی طرح قرآن مجید پر جس کام کی ابتدا میرے استاد نے کی تھی، بلکہ ان سے بھی پہلے ان کے استاد امام حمید الدین فرائی نے کی تھی، وہ خدا کا شکر ہے کہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا. اب یہ بتائیے، اس سب کے دوران کیا آپ کو کوئی فارغ وقت ملتا ہے؟ بہت کم. میرے مشاغل کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ اس میں ایک پروجیکٹ ختم ہوتا ہے، دوسرا شروع ہو جاتا ہے، تو بہت کم. لیکن بہرحال مجھے اپنے بچوں کو بھی وقت دینا ہوتا ہے، اپنی اہلیہ کو بھی وقت دینا ہوتا ہے، اور پھر شاید آپ کے علم ہی میں ہوگا کہ مجھے شعر سے، ادب سے، تاریخ سے، ان چیزوں سے دلچسپی ہے، تو مجھے مطالعے کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا ہوتا ہے. تو ایک عالم کے طور پہ تفریح آپ علم کے ذریعے ہی کرتے ہیں یا کچھ اور بھی میری اصل تفریح تو علم ہی کی ہوتی ہے. یعنی جب کوئی نئی چیز دریافت ہوتی ہے، جب میں کسی نئے حقیقت کو پا لیتا ہوں، جب میرے سامنے علم کا کوئی خاص دروازہ کھلتا ہے، تو جو نشاط اور جو انبساط مجھے حاصل ہوتا ہے، میری حقیقی تفریح تو وہی ہے. لیکن مجھے بڑی دلچسپی رہی ہے ہمیشہ اعلیٰ شاعری سے، چنانچہ جب وقت ملتا ہے تو میں ضرور پڑھتا ہوں. اور اتنے لوگوں کے اتنے سارے سوالوں کے جواب آپ نے دیے ہیں، کوئی ایسے سوال ہیں جن کو سن کر اب آپ تھک گئے ہیں؟ میرا احساس یہ ہے کہ اس میں کوئی تکان نہیں ہوتی. یعنی ہمیشہ آپ کو یہ احساس تازہ دم رکھتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی کسی مشکل کو حل کر دیا ہے، ان کے ذہن کے لیے کچھ اطمینان کا سامان کر دیا ہے. یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کے بعد اگر تکان ہو بھی تو ختم ہو جاتی ہے. اور اپنی لیگیسی آپ کیا چاہیں گے کہ آج کے 10، 20، 25 سال بعد جب دنیا مڑ کر دیکھے، کن الفاظ میں یاد رکھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مجھے ایک ایسے طالب علم کے طور پر یاد رکھیں جس نے اپنی قوم میں علم کی سچی طلب پیدا کرنے میں اپنی زندگی بسر کر دی، تو شاید اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو میرے بارے میں کہہ سکتے ہیں. غامدی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالا اور ہم سے کچھ باتیں کی. آپ کو بھی بہت شکریہ.